فقہ اسلامی کورس کا تیسرا دن ہے اور تیسرا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حصے میں کل ہم نے مینجمنٹ اور تربیت کے اعتبار سے کچھ بات ہوئی تھی۔ چونکہ ہمارے سبق میں دو حصے ہیں، دو سبق، اور پہلا حصہ ہمارا جو تربیت اور مینجمنٹ کے اعتبار سے جس کو میں نے ڈسپلن، تربیت، مینجمنٹ، اس کو کوئی آسان اور اردو کے عام فہم یا اردو کے الفاظ میں اثر انتخاب کیا جائے تو مینجمنٹ کو کہتے ہیں انتظام، نظامت، انتظام، سسٹم، پروگرامنگ، اس کو کوئی بھی ایک نام دیا جا سکتا ہے۔ اب اس انتظام کو، اس نظام کو، اس سسٹم کو بہترین کرنے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو ترتیب سے کرنے کے لیے پھر تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اب اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں لیں تو یہ دو لفظ ہمارے پاس آئے، ایک ہے ترتیب اور ایک ہے تربیت۔ ترتیب اور تربیت، کل کا سبق ہمارا ترتیب و تربیت پر چل رہا ہے اور آج بھی اسی کا کچھ حصہ پہلے حصے میں چلے گا۔ اور جو ہماری گفتگو میں جو ہم نے کل دلائل دیے یا آج کچھ حصہ اس کا میں عرض کروں گا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور مسلمان کسی سے متاثر ہو کہ ان کے پاس سسٹم ہے، غیروں کے پاس بہت نظام ہے، ان کے پاس بڑا ڈسپلن ہے، ان کے پاس بڑا، پھر یہ بہت کمزوری والی بات ہے کہ کیا مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا؟ ہم تو اسلام والے ہیں، تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام میں اور جی یہ کیا پتہ مذہبی لوگوں کو یا اسلام والوں کو، ان کو کیا پتہ زندگی کیسے بسر، یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات، ان سب کے جوابات کے لیے ہمیں اپنے دین سے، اپنے نظام سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نظام سے، ہمیں دنیا کا جب مقابلہ کرنے کے لیے آپ میدان میں آئیں گے تو آپ کو اپنے گھر سے اپنا نظام پیش کرنا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ باقیوں کے پاس جو بھی ہوگا پوری دنیا میں وہ ہوگا انسانی عقل کی بنا پر، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے انہوں نے سوچا ایک نظام ترتیب دے دیا۔ ہمارے پاس جو ہوگا وہ ہوگا وحی کی بنیاد پر، تو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ وما ينطق عن الهوى، آپ تو اس طرح کوئی فضول بات کرتے ہی نہیں ہیں، ان ہوا الا وحی یوحى، آپ تو جب وحی ہی بولتے ہیں، وحی ہوتی ہے جو آپ فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ حدیث کے باب میں اس کی ہم تفصیل کھولیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم دنیا کے نظام میں، اپنی زندگی میں، نظم الاوقات میں مسلمان غیر سے متاثر نہیں ہوتا، مسلمان کے پاس اپنا نظام موجود ہے۔ یہ کہا جائے کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، یہ نعمت چھپانے والی بات ہے، یہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ایسا نظام تو دنیا میں کہیں نہیں تھا، اور جو اللہ اپنے وحی اپنے نبیوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ امت میں اس بات کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس سسٹم میں، مینجمنٹ میں، ترتیب میں، نظامت میں، انتظام میں، ڈسپلن میں جو انتظام، جو نظام اسلام پیش کرتا ہے ایسا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ چیلنجیبل، یہ چیلنجیبل مسلمان کب بنے؟ کب بنے گا؟ جب اس کے پاس ایسے افراد موجود ہوں گے جو اپنا ایک نظام وضع کریں اور اس بنیاد پر وضع کریں کہ میرا دین یہ سکھاتا ہے۔ اب اس کو لائیے عبادت کے ساتھ، دنیا اور دنیا کے باقی لوگ اپنے نظام کو بہتر کریں گے، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے نظام کو، اپنی سیٹنگ کو، اپنی ترتیب کو، مستورات اپنے گھروں میں، اپنی چیزوں کو، ہم اپنی لائبریری میں اپنے نظام کو، اپنی چیزوں کو، اپنی دکان پر، اپنے کاروبار میں اپنے سسٹم کو ہم ایک پوری ترتیب دیں گے ضرورت کے پیش نظر، اور اگر اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے کام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ پسند فرماتے ہیں جو اپنے کام کو حسن ترتیب سے کرتا ہے، تو یہ سوچ خود اس کی عبادت بن جاتی ہے، تو وہ بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہم محبوب ہو جاتا ہے، اور دماغ متاثر نہیں ہوتا، غلامی کا نظام نہیں رہتا، غلامی کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، پھر غلامی نہیں رہتی۔ اور مسلمان کو غلامی سے نجات دلانا یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے،
کہ غلامی کی سوچ تو نکلے. اگر یہ سوچ غلامی کی اسی طرح برقرار رہی اور بالخصوص نوجوان نسل میں اور نیو جنریشن جس طرح ہماری آج آ رہی ہے آج کل، غلامی کے مختلف ادوار گزرے ہیں. گزشتہ 2 صدیوں میں جو احوال غلامی کے ذوق رہا ہے، یہ مختلف اس کی ماحول تھا. ایک ماحول تھا غلامی کا، وہ ہندو پیش کیا یا انگریز پیش کیا یا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور پھر ایک ہندوانہ ایک نظام تھا اور ایک غلامانہ ایک تصور تھا. اور ایک آج بھی چل رہا ہے، اور وہ اس طرح چل رہا ہے میڈیا کی شکل میں، نظام کی شکل میں، اپنے ڈسپلن کو پیش کر کے، اپنی چیزوں کو پیش کر کے. اور مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے دیکھو جی غیر نے ترقی کہاں تک کر دی، مسلمان نے کچھ بھی نہیں کیا. مجھے یاد آتا ہے کہ وہ تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہوگی، ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں پورے پاکستان کے، وفاق المدارس العربیہ ایک پورا بورڈ ہے مدارس کا، اس کے ناظم اعلیٰ ہیں، جامعہ خیر المدارس ملتان کے محتمم ہیں ہمارے مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو ایک مرتبہ خیر المدارس میں ہی تھا، میں ملتان میں حاضری تھی، سن 2001-2 کی بات کر رہا ہوں میں، غالباً 20 سال ہو گئے. وہاں وہ بات فرما رہے تھے اسلام اور اسلام کے حوالے سے غیروں کے اعتراضات، اور اس پر بات چل رہی تھی. تو فرمانے لگے کہ وہ طلباء سے بات ہو رہی تھی، علماء طلباء تھے، تو کہنے لگے کہ باہر سے ہمیں یہ سوال آتا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ دیکھو جی وہ تو چاند پر پہنچ گیا، غیر مسلم تو کہاں پہنچ گیا؟ آپ ابھی تک لوٹا مسلح تسبیح اور یہ لوٹا مسلح اور استنجا یہ سکھا رہے ہو، ابھی تک تم یہی بیٹھے ہو، وہ تو چاند تک پہنچ گیا. تو بڑا عجیب خوبصورت مزاحیہ دیا، کہتے جی وہاں جا کے بھی اس کو لوٹے کی ضرورت تو پڑنی ہے نا جی. نہیں سمجھ آئی بات؟ جو بھی وہاں مسلمان ہمارا وہاں جائے گا تو ضرورت تو وہاں بھی پڑنی ہے نا. تو یہ ایک ایسی ضرورت ہے، مطلب وہ بات چھوٹی سی ہے، لیکن وہ ایک جو غلامی کا ایک وہ مرعوب ہونے کا، روب کا ایک مزاج ختم ہو گیا، وہ نہیں رہا. اس کے 20 دلائل دیے جا سکتے ہیں، اسی کو بات نہیں ہے، لیکن میں ایک اشارہ عرض کیا ہے کہ استنجے کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی. تو اس لیے پہلے استنجا سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ استنجا سیکھ لو، چونکہ تم نے وہاں جانا ہے، تو وہاں جاؤ گے تو پھر وہاں کی کیا حالت ہوگی آپ کو پہلے سے طریقہ تو پتہ ہو، تو اس لیے ہم یہاں اس کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک. تو غلامی کا ذہن جو ہماری نیو جنریشن میں، یہ آج میڈیا یا دنیا کے یہ سوشل یہ سارا یہ نظام یہ پورا جو ایک متاثر کر رہا ہے مختلف اطراف سے، اس سے اپنے مسلم معاشرے کو نکالنا بہت بڑی ضرورت ہے اس وقت، کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ جڑ کر اپنی بیک پر اپنے اسلام کی بنیاد پر چلے، کہ میرے پاس اسلام ہے اور میں اسلام کی بنیاد پر زندہ ہوں اور میرا پورا نظام مجھے اسلام دے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین کیا ہے؟ دین کیا؟ ہم کہتے ہیں دین اسلام. دین کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، دین کہتے ہیں، دین لفظ دین کہتے ہیں سسٹم آف لائف. وہ دین عیسائیت بھی ہو سکتا ہے، وہ دین یہودیت ہے، یہودیت کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، عیسائیت کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ جو ایک پورا ایک نظام جو بھی سسٹم پیش کرے اس کو کہتے ہیں یہ دین ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دین. بس یہ ایک دین ہے. اب نظام زندگی، سسٹم آف لائف، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، پورے ایک ضابطے، وہ جو مختلف دنیا میں متعارف ہیں یا موجود ہیں، ان میں ایک نظام جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اس میں سوشلزم بھی ہے، اس میں کمیونزم بھی ہے، اس میں کیپٹلزم بھی ہے، مختلف اطراف سے اور بھی انسانی بنائے ہوئے نظام موجود ہیں. اس میں ایک اسلام بھی ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں ہوں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الدین، بے شک دین جو ہے، جو دین ہے، جو اسلام، جو نظام ہے، زندگی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ الاسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری جگہ فرمایا ذالک الدین القیم. یہ جو دین ہے نا اسلام، سب سے مضبوط اور قوی ترین چیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور مسلمان متاثر نہیں ہو رہا، تو کتنی علمیہ والی بات ہے. ایک بچے کو اس پر تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی بنیاد پر صرف اسلام، جماعت میں چلے جانا، ذکر اذکار میں بیٹھ جانا، خانقاہ میں بیٹھ جانا، چلہ 4 مہینے لگا کے کچھ ماحول میں، یہ نمازوں میں آ جانا، مسجد میں، صرف اس کا نام اسلام نہیں ہے. یہ تو ایمان کے بنانے کی، ایمانیات کی بنیادیں ہیں، ماحول ہیں بننے کی. اسلام تو بعد میں جو باہر ہے، باہر کا دین بھی اسلام ہے. اشارہ یہاں پہ عرض کر دوں
کہ اگر دین اسلام کو پورے نظام کو پرسنٹیج پر لیا جائے، پورے سسٹم کو، دین کو، تو اس میں 25% حصہ ہے یہ نماز، روزہ، ذکر اذکار، تسبیحات، زکوٰۃ، یہ 25% ہے تقریباً۔ 75% 75% مسجد کے باہر کا دین ہے۔ میرا خرید و فروخت کیا ہوگی، میرے معاملات کیا ہوں گے، میری معاشرت کیا ہوگی، میری زندگی میں ہمسائے کا حقوق کیا ہے، میرے رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، میرے اپنی زندگی میں کاروبار کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے نظام، مزدوری، پورا نظام زندگی، وراثت ہے تو وراثت میں کیسے چلنا ہے، خاندان ہے تو خاندان سے کیسے چلنا ہے، کس کے کیا حقوق میرے اوپر لازم عائد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، پورا سسٹم زندگی کا یہ 75% ہے۔ اس لیے جو ہمارے علماء کے ہاں جو درس نظامی میں یا علم کی شعبے میں علماء کو جو نظام قانون اسلام کا پڑھایا جاتا ہے، فقہ ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اس فقہ کی ایک مضبوط اور مفصل اور بڑی کتاب، اس کو کہتے ہیں ہدایہ، الہدایہ ایک نام ہے، اس کتاب ہے، ایک نام ہے الہدایہ۔ وہ 4 سال میں پوری ہوتی ہے، ایک سال ایک جلد میں، دوسرے سال دوسری جلد میں، تیسرے سال تیسری، چوتھی، اس کے 4 حصے ہیں، 4 جلدوں میں 4 حصے، اس میں پورا نظام ہے، اس کے اوپر دلائل ہیں بڑی مضبوط، اور بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں الہدایۃ کالقرآن، ہدایہ تو قرآن کی طرح ہے، پورا نظام ہے ہدایہ، وہ پورا ایک سسٹم ہے، فقہ کا پورا مضبوط نظام ہے۔ وکلاء کو لا میں بھی اس کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں وکالت میں، تو ایک ضرورت ہے، زندگی کا حصہ ہے، تو یہ پورا ایک نظام، اس کو 4 کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان 4 کتابوں میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں یہ ایک جلد میں ہیں، 3 جلدیں اس سے باہر ہیں، نکاح سے شروع ہوتی ہیں اور پھر آخر وراثت تک، اور پھر بہت لمبا چوڑا پورا ایک نظام، وہ سب کچھ چلتا ہے۔ تو میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں 4 جلدیں، ان سب کو 100% لیا جائے تو ایک کتنا ہوگا 25، باقی 75 تو بھی باقی ہے۔ اب باہر والے کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ صرف نماز، آپ کو کیا پتہ ہے کاروبار، مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے بزنس کیا چیز ہے، یہ کاروباری معاملات ہمارے ہیں، آپ صاحب آپ مسجد میں نا بس نکاح طلاق کے مسائل استنجے ونجے کے بتا دیا کریں، باہر کا پتہ نہیں۔ سمجھتا ہے شاید باہر کا دین اسلام نہیں سکھاتا، نکاح کرنا ہے، خاندان جوڑنا ہے، رشتہ داری کرنی ہے، اسلام کیا بتا رہا ہے وہاں پہ، وہاں اسلام کی بنیادیں کیا ہیں، اسلام کیا دے رہا ہے، اسلام اپنا نظام۔ ظاہر ہے جب مسلمان اسلام کی بنیاد پر کرے گا، یقیناً مسلمان کا وہ عمل 100% اللہ کی رضا کا سبب بنے گا، اور اس میں خیر و برکتیں آئیں گی، کیونکہ بنانے والے کے کہنے پہ بنا رہا ہے، شادی کرنی ہے کہنے والے کے کہنے پہ کرنی، کاروبار کرنا ہے اس نے اپنا نظام پیش کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح مینجمنٹ اور ترتیب اور تربیت اور حسن انتظام، بھئی آپ اندازہ کیجئے، ہمارے ایک بزرگ تھے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، دوسرے بیٹے سید عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے ایک جملہ فرمایا، ایک یونیورسٹی میں ان کا لیکچر ہو رہا تھا، تو اس میں جملہ فرمایا، وہی میں نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نبی نے، غور کیجئے گا، جس نبی نے جس دین میں، جس سسٹم میں انسان کو پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا ہو، کیا اس نے زندگی گزارنے کا اور حکومت کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا؟ بہت بڑا جملہ ہے یہ، پیشاب کرنے کا بھی طریقہ، بیٹھنا ایسے ہے، استنجا یوں کرنا ہے، یہاں ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہے، لقمہ بڑا نہیں لینا، لقمہ زیادہ چھوٹا نہیں لینا، کھانا کیسے ہے، کتنا کھانا ہے، کتنی بھوک، یہ ساری نظام زندگی۔ اب یہ جس طرح باقی چیزیں اس میں انتظام اور حسن نظم، اس کو خوبصورت کرنا، یہ بھی اسلام پیش کرتا ہے، اور اس کی بنیادیں جیسے ہم نے کل دلیل عرض کی تھی، نماز میں آنا، نماز کے اوقات کی ترتیب، نماز میں صف بندی کی ترتیب، پھر اکیلا پیچھے نہیں کھڑا ہو، دوسری صف میں ایک نہیں ہو، ایک اپنے ساتھ اور لے لیے جائے یا خود آگے چلا جائے، یہ ساری چیزیں حسن نظم میں آتی ہیں۔ پھر وضو کرتے ہوئے ترتیب سے وضو کرنا، اس کو بے ترتیب نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو، نماز میں ایک ترتیب سے نماز پڑھنا، یہ عبادات میں بھی ترتیب سکھائی جا رہی ہے کہ ترتیب سے چلنا ہے اس طرح۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کتابیں رکھیں گھر میں یا کہیں بھی کتابیں رکھتے ہیں الماری میں یا ٹیبل پر، تو اس میں سب سے پہلے جو کتاب رکھیں، اور جو سب سے اوپر کتاب آئے وہ قرآن ہو، یعنی کتابیں اگر جوڑنی ہوں اکٹھی تو سب سے اوپر وہ قرآن رہے، اس کے پیچھے حدیث کی کتاب رہے، حضور کے فرمان،
اللہ کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، فقہ کی کتابیں ہوں، نظام زندگی ہے، سسٹم آف لائف ہے، پھر نیچے باقی کتابیں آ جائیں، لیکن اوپر نیچے نہ ہو، یہ کیا ہے؟ ترتیب ہے۔ دوسرے لفظوں میں مینجمنٹ ہے، اس کو خوبصورت کر کے لگاؤ، ترتیب ہے۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ پسند کرتا ہے، اذا عمل احدکم ان یتقنہ، کہ جب مسلمان کوئی عمل کرے تو اس کو ٹھیک ترتیب سے، حسن نظم سے پورا کرے۔ تو یہ سارا کے سارا مینجمنٹ ہے۔ اس کو ترتیب کو ہم نے اسلام سے لینا ہے، اسلام ہمیں دے رہا ہے، اور جو زندگی میں ہم کر رہے ہیں اس کو ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ میرا اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ بے ترتیبی کو پسند نہیں کرتا۔ الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے صفائی اور پاکیزگی۔ اب ہم دکان کو صاف کر رہے ہیں، تو دکان صاف کر رہے ہیں اس لیے کہ گاہک کو اچھی لگے اور صفائی رہے، اور دوسری سوچ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا دین بتا رہا ہے صفائی رکھو، صفائی ستھرائی سے رہنا ہے۔ اب ایک ہے میں خوبصورت لگوں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، صاف کپڑے پہنے ہیں، اچھا نظام لیا، اچھا۔ ایک یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اللہ نے کہ نبی کا فرمان ہے اپنی نعمتوں کو اظہار کرنا، میرے لیے کوئی مشکل، کوئی منع نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، تو یہ ساری کی ساری مسلمان کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہم سسٹم غیر سے نہیں لینا چاہ رہے۔ ہماری جو پوری آج کی اور کل کی جو پوری گفتگو ہے، اس ساری کا مقصد اپنے معاشرے میں اسلام کی بنیاد پر جینے کا سلیقہ سکھانا ہے، بس ہماری پوری بات اس وجہ سے ہم ابتدا ہی سے کر رہے ہیں کہ اسلام خود سکھا رہا ہے، ہم غیر سے نہیں متاثر ہو رہے۔ وہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں لہٰذا مجھے پتہ، اور یہ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں، یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں فلاں ملک میں رہتا ہوں اور وہاں یہ ہے اور یہ یہاں ہے، ان کو پتہ نہیں۔ بھئی غلطی انسانوں سے ہو رہی ہے، وہاں کیا غلطیاں نہیں ہوں گی؟ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، قانون کا پابندی کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، اس کے نظام کا حصہ بننا، اس کو درست کرنا، نظام، یہ ساری اس کے اوپر بیسیوں دلائل جمع کیے جا سکتے ہیں، اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک سوچ کی بنیاد پر یہ بات کرنی کہ ایک زاویہ تبدیل کرنا ہے سوچ کا، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ہمیں مینجمنٹ، ہماری تربیت، ہماری ترتیب، یہ پورا نظام یہ بھی اسلام ہی سکھا رہا ہے، اور جو اسلام سکھاتا ہے اس سے بہتر کسی اور کے پاس کوئی نظام، بس یہ ہے کہ مسلمان متاثر نہیں ہوتا، کوئی پریشانی والی بات نہیں، متاثر ہونے بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پتہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے دلائل نہیں ہے، یا پیچھے حوالے نہیں ہیں، یا پیچھے معلومات نہیں ہے، یا پیچھے سامان نہیں ہے۔ ہاں کسی مسلمان بھائی کو پتہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمزوری ہے۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ میں بات کروں اور بات کرنے میں کمی ہو تو یہ مت سمجھا جائے کہ میرے پاس جو کمی ہے یا میرے پاس دلائل نہیں ہے یا میں کمزور ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمارے بیک پر کچھ نہیں ہے، ہماری بنیاد پر کچھ نہیں ہے، پیچھے تو اکابر اور اساتذہ اور علم انشاءاللہ بھرا پڑا ہے۔ ہاں میرے بیان کرنے میں، میرے آگے پیش کرنے میں، یا میرے یاد کرنے میں اس میں کمی رہ گئی، یہ میرا کمی ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو جب ہم نے اپنی زندگی کو یہاں سے اٹھایا تو پھر اب بنیادی ضرورت یہ ہوگی کہ ہم حسن ترتیب کو اپنی ذات سے شروع کریں۔ ترتیب کو کس سے شروع کریں؟ اپنی ذات سے۔ کیسے؟ کہ میں اپنے گھر میں اپنے کپڑے ایک ترتیب سے لگاؤں گا، میں اپنا بستر اپنے گھر میں جھاڑوں گا، صبح جب اٹھوں گا اپنی رضائی خود طے کر کے رکھ دوں گا وہیں اسی جگہ پہ۔ میں جب گھر سے جاؤں گا تو میں اپنی جوتی ایک سائڈ پہ اتاروں گا، ترتیب ہے نا، اپنی ذات سے شروع کرنی ہے، اپنی جوتی خود ایک طرف سے اتاروں گا۔ میں جب جاؤں گا جوتی باہر سے صاف کر کے اندر جاؤں گا، یہ خود سارا مینجمنٹ ہے، ساری صفائی ہے، سارا ایک انتظام ہے، ترتیب ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے کپڑے یوں ہی آوارہ نہیں لٹکاؤں گا، اس کو ایک ترتیب سے رکھوں گا۔ میں اپنے واش روم کا استعمال کرتے ہوئے جب میں وہاں اپنے کپڑے رکھتا ہوں تو وہاں میں اپنے کپڑے فضول اور لغو اس طرح ہوا میں نہیں اڑاؤں گا، اس کو میں اپنی ترتیب سے ترتیب دوں گا۔ اگر کپڑے لٹکانے ہیں تو میں قمیض کو اوپر رکھوں گا، حیا کا تقاضا ہے، میں شلوار کو اس کے نیچے لٹکاؤں گا، اس کے اوپر قمیض لٹکا دوں گا۔ یہ ساری چیزیں اسلام سکھا رہا ہے، اور یہیں سے ہم یہ سلیقہ مندی اور سلیقہ شعاری یہاں سے ہم شروع کریں گے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، کیونکہ اسلام نے تو استنجے سے اپنا کام شروع کروا دیا نا، طہارت سے۔ ہم پہلا جب سبق شروع کرنے والے تو پہلے طہارت ہے، طہارت سے کام شروع ہوتا ہے۔ تو جب باقی سارے امور تو پاکیزگی کے ساتھ ہے، وضو
استنجا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے صفائی ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے جہاں کرنی ہے اس کا انتظام ضروری ہے کہ میں اپنے واش روم میں جا کے اپنے اندر ایک زندگی میں اپنی تبدیلی لاؤں گا. اپنی زندگی میں تبدیلی میں وہاں اس طرح پہلے واش روم میں اب کیا کریں، نظام ہی سارا بدل گیا. واش روم میں اخبار بھی چل رہے ہیں، واش روم میں LCD بھی لگی ہوئی ہے، واش روم میں وہ سارا نظام اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ یہ جدت پسندی ہے اور ترقیاتی نظام ہے. یہ کوئی خوبصورتی کی چیز تھوڑی ہے. واش روم میں اور واش روم میں بیٹھ کے ماشاءاللہ سارا کام وہیں پہ ساری زندگی کی. اور بعض اوقات تو وہاں پہ ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے کان میں، وہ چونکہ بلوٹوتھ ہے نا، وہ کان میں لگا اور وہیں پہ سارے ڈیل بھی چل رہے ہیں. انہوں نے یہ کہاں پھنسا دیا مجھے، میرا تو مزاج بھی نہیں تھا یہ اس طرح اتنا ٹائٹ اتنا سنجیدہ ہو کے پڑھانا شروع کیا نا تو دوسرے دن کچھ بھی نہیں وہاں نظر آئے گا. کیونکہ یہ تو سارے دوست مجھے پرانے جانتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ ہیں، تو یہ تو کوئی اور مفتی صاحب بن گئی، تو وہ والے ہمارے والے نہیں ہیں. یہ کہا بھی کہ کال استاد جی سانو وہ ساڈے استاد جی چاہیے، تہاڈی مہربانی، وہ نہیں چاہیے. تو یہ وہ ہمارے ایک دوست ہے نا شہر کے، آج میں صبح بتا رہا تھا، تو اسلام آباد پڑھتے تھے یونیورسٹی میں ہاسٹل میں. تو شہر کے ہی ایک صاحب ان سے ملنے چلے گئے، اپنے شہر سے ایک صاحب ان سے ملنے. یونیورسٹی میں ان کے اور بھی کولیگ تھے، ساتھی تھے. تو یہ جب قصوری وہاں پہنچے، ہمارے اس کے دوست وہاں پہنچے، تو انہوں نے خوب مذاق، خوب گپ شپ، خوب وہ جھکتے ہیں اور سارا کچھ چل رہا تھا کام. ان میں کچھ لڑکے ہوں گے جو بیچارے کچھ سنجیدہ ہوں گے، نہیں اس طرح ان کا یا کچھ وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا. تو رات تو گزر گئی جیسے گزر گئی. تو ہمارے قصور کے ایک ساتھی واش روم میں گئے، تو واش روم کے دروازے کو لاک نہیں کر سکے، دروازہ لاک نہیں کر سکے. ٹھیک نہیں، وہ جو ہاسٹل میں ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی ویسے ہی اپنے طور پہ وہ واش روم میں گیا، دروازہ کھل گیا. اب پریشانی اس کو تو ہوئی ذہنی طور پہ تھوڑی سی، لیکن ہمارے ساتھی کو ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ ہونی چاہیے تھی نا. جو واش روم کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کو زیادہ ہونی چاہیے تھی. اور یہ جھٹ سے فوراً بولا آؤ بھائی کھا پی لو. دیکھو اگر میں یہ نہ سناتا تو 20 منٹ کا جو آپ کی کیفیت تاریخ ہوئی تھی نا وہ ٹھیک نہ ہوتی. واپس لایا ہوں میں سارا نظام، یہ تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. تو یہ اب اس واش روم کو استعمال کر لیا گیا کہاں کا کہاں. تو یہ نہیں ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں. کیونکہ طریقہ تو نہیں ہے کہ موبائل سے گیمیں کھیل رہے ہیں، بیٹھے واش روم میں موبائل چل رہا ہے، وہیں سے گیم چل رہی ہے، تو پوچھ رہے ابھی جلدی آ جاؤ، کہتے ہیں ابھی میری گیم تھوڑی سی رہتی ہے، گیم پوری ہو جائے میری. تو یہ ہے، یہ المیہ بن رہا ہے، خود ہم اس کے شریک ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان نسل، بچے ہمارے اس میں نہ چاہتے ہوئے اس کے نقصان، اس پہلے حصے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں نقصان بھلا کیا ہوتا ہے؟ ذہنی کجی پیدا ہوتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے، شیطان کے حملے آتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتا ہے، یہ پریشان ہوتا ہے، اس کی ذہنی سوچ کمزور، حافظہ کمزور ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے دماغ کا حصہ، اس کے پورے باڈی، اس کا پورا نظام متاثر ہوتا ہے. ظاہری طور پہ تو وہ دیکھ رہا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نقصان کیوں ہو گیا. عمل کا نقصان ہوتا ہے، عمل میں نورانیت نہیں رہتی، اس کی روحانیت مضبوط نہیں ہوتی، وہ کمزور پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں اثر انداز ہوتی ہیں. اس وقت تو دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بعد میں پھر نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں آج اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے 2 دن جو اس پہ زور لگایا، پہلے بنیاد یہ کریں گے کہ ہم اپنے گھر سے اپنی ذات سے دیکھو نا ایک کوٹ ہے، اس میں الٹا پہنوں سیدھا پہنوں تو اس میں کوئی حسن نظم ہے کہ کیسے پہنا جائے سیدھا. ایک بندہ جو اٹھے گا بھائی میری مرضی میری چیز ہے تو انہوں کی لگے، تو ہم کہیں گے نا کہ اللہ کے بندے یہ چیز کو استعمال صحیح کر لے، چیز تو ہے ہی ہے، اس کا استعمال درست کر لے. کسی چیز کا استعمال درست کرنا، ایک بات دین میں رکھنا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں، مفتی مختار الدین شاہ صاحب برکت مولالی اگر بوغا شریف سے میرے شیخ ہیں، میرے استاذ بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ نعمت جو ملی ہوئی ہے، جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کو صحیح استعمال یہی شکر ہے. میں شکر کیسے ادا کروں؟ ابھی نعمت کا استعمال درست کر دو، بس بات کلیہ سمٹ گیا، کلیہ میں پوری بات آ گئی. جو بھی نعمت ملی ہے اس کا درست استعمال، وہ کیا ہے اس نعمت کا، اور اس کا استعمال غلط استعمال وہ ناقدری ہے. شکر کا معنی ہوتا ہے قدر، اور ناشکری کا معنی ہے ناقدری. تو جب استعمال درست ہوگا تو اس کا مطلب قدر ہے نا اس کی، تو اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو جب اس کی قدر ہے تو اس کا مطلب ہے میں اس کا کیا کر رہا ہوں، شکر ہے. اور اگر اس کا استعمال درست نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے، ناقدری ہے. تو ناقدری کو کیا کہتے ہیں، وہ ناشکری ہے، تو یہ اس کا شکر نہیں. تو اس لیے آج سے ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اپنی کتابیں،
اپنے گھر میں اپنی چیزیں، اپنا نظام، بجائے اس کے کہ پورے گھر میں ادھم مچا ہوا ہو، اور میری شلوار کہیں ہے، میرا جیکٹ میری کہیں ہے، ٹوپی میری کہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، بچوں والی وہ زندگی ہے، میں نے خود اس کو نہیں رکھا ایک ترتیب سے، اور بعد میں پورے گھر میں بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، ساروں کو ایک پریشانی بنی ہوئی ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو، میں نے شور شرابہ ڈالو، تو میں پہلے میں اپنا اس کا نظم کر لوں، اس کو پہلے ایک ترتیب دے دوں، میرا موبائل کہاں ہے، میرے چارجر کہاں ہے، میری چیزیں کہاں ہیں، میں اپنی چیزیں الگ الماری مل گئی ہے بہت اچھا، نہیں ورنہ اپنی ایک طرف رکھ دیں بھئی یہاں میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں یہ مستورات میں بچیوں کو بھی کہا کرتا ہوں، آپ کی بھی زندگی میں آگے بتاتا ہوں کہ جب شادی ہو جائے اور آپ کا گھر کا نظم بن جائے تو گھر والوں کو، اپنی بہنوں کو بھی، میری بہنوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر کو چلاتے ہوئے بھی اپنے گھر کے کپڑے، یہ مردوں کے کپڑے، اتنی سارے اس چیزیں تو ہوتی ہیں الماریوں میں، وہ ریک شیک، بھی یہ مردوں کے کپڑے اس طرف ہے، یہ بچوں کے کپڑے، یہ مستورات کے کپڑے۔ اور یاد رکھیے جس طرح مردوں کے اندر ایک حیا کا، ایک کچھ اپنے کپڑے انتظام کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس طرح مستورات کی بھی اپنے کپڑے، اپنے انتظام کی، ان کی ضرورت کی چیزیں اللہ نے جوڑ رکھی ہیں۔ مردوں کی اپنی ہیں، عورتوں کی اپنی ہیں، مردوں کی اپنی ضروریات ہیں، عورتوں کی اپنی۔ اب عورتوں کی جب الماری الگ ہوگی تو بچہ جائے گا ہی نہیں، تو مرد کا کام کیا ادھر جانے کا؟ تو مستورات آرام سے اپنی زندگی، پتہ چلے گا یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ بچہ پڑھ کے آیا ہے، بھئی ہمارے پاس آنے کا کچھ تو فائدہ ہو گھر میں۔ میں نے پہلے کیا کہا تھا، ماں باپ کے ہاں تو ہے ہی ہے، جوائی بھی ستھرا بن جائے تو کیسے ہوگا؟ ہم اس بنیاد پر کریں گے، اپنے گھر میں جا کے اپنے کپڑے بھی میرے الگ کر دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کہنا کہ باجی پتہ نہیں مسلم نے کیا کر دیا ہے، بچیاں نے آگے پریشانی پاتی، میرے کپڑے بکھرے کر دے، ان کی ہوئے گا مسلم، ایک ہی کرنے لگے جی، اگر ایک لائن کٹ نظر آ رہی ہے کل وہ بھی نہ نظر آوے، ایک ہی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر باقیوں سے کام نہیں رہے گا، سروکار نہیں ہے، مجھے اپنے نظام سے یہاں پہ باقی ٹھیک محفوظ رکھے۔ جماعت میں جب جاتے ہیں تو پھر میں بستر طے کر سکتا ہوں، تو گھر میں اپنی رضائی کیوں نہیں کر سکتا؟ تھوڑا سوچنے کی بات ہے۔ ایک آخری جملہ اس میں عرض کر دوں، میں کہا کرتا ہوں تقریر سے وہ کام نہیں ہوتا جو عمل سے اللہ پاک وہ کام کروا دیتے ہیں۔ اب میں گھر میں جا کے جماعت میں گیا، سروزہ لگا اور واپس آ کے میں سب کو کہا بیٹھ جاؤ، میں 6 نمبر سناؤں گا، سنو اب میں بیان سنو، میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ میں اپنی جوتی ٹھیک لگا رہا ہوں، میں جھاڑ کے جا رہا ہوں، انہوں نے صفائی کی ہوئی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں گھر میں صفائی ہوئی ہے، اب میں جاؤں گا تو وہ سب تک ان کی محنت ضائع ہوگی اور گند پڑے گا، میں نے جوتی وہیں اتار دی، ایک طرف کر دی، اس کو باہر جھاڑ دیا، اندر گئے تو اندر میں نے ایک طرف اپنے آپ کو، میں نے اپنا کپڑے سامان چیزیں، واش روم میں گئے تو واش روم میں میں نے اضافی کپڑے وہ میں نے جہاں رکھنے کی جگہ تھی وہاں رکھی، لٹکے ہوئے خام خواہ۔ اب یہ تھوڑا طریقہ ہے کہ انڈر ویئر وہاں پڑا ہوا ہے اور شلوار وہاں پڑی ہوئی ہے، اور مرد کو، لڑکے کو اس لیے کیونکہ لڑکا لڑکا ہوتا ہے جی، یہ زندگی نہیں ہے، خوبصورت زندگی کی نشانی نہیں ہے، یہی مینجمنٹ ہے۔ ہم اپنے استنجا خانے سے، چونکہ اسلام نے استنجا خانے سے اٹھایا بندے کو، تو ہم وہاں سے اپنے کام، پھر اپنا کمرہ، پھر اپنا گھر۔ جب ایک بندہ اپنے گھر کو اس طرح اسٹیبل کر رہا ہے تو دکان کو کس خوبصورتی سے اسٹیبل کرتا ہوگا، پھر اپنے کاروبار کو کس انداز سے کرے گا؟ کاروبار کا بھی حصہ ہے، ہم کاروبار میں کر رہے ہیں، کاروبار میں اپنے کون سی چیز سامنے ریک میں رکھنی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو مینجمنٹ میں نا، یہ بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے سسٹم کو بنا دو، ہماری یہ ساری چیزیں کون سی ریک میں کون سی چیزیں آنی ہیں۔ اب جا کے غور کیجئے گا، اب جب مطلب آپ ایک اسٹور میں چلے گئے، اب آپ لینے گئے ہیں گھی، چینی، دال وغیرہ وغیرہ، وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے بالکل اینڈ پہ، سامنے نہیں ہے، وہ فرنٹ پہ نہیں ہے، لینے آپ وہ گئے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستے سے جو گزرنا ہوا ہے اس میں آپ کی بہت سی چیزیں آپ کی نظر میں پڑ گئی ہیں، اہم ہی پا لی ہیں، اور دوسرا انہوں نے آتے ہی وہ آپ کے ہاتھ میں ٹرالی سی دے دی ہے، خالی گھماتے ہوئے، ویسے شرم۔ اب وہ بندہ لے کے جاتا ہے، یا وہ لے کے جاتا ہے وہ ٹوکری سی، تو اس میں کوئی چیز تو ڈالے گا نا، یہ مینجمنٹ ہے، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ پیچھے سے جاؤ اور آگے سے ساری چیزیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لینے گیا وہ گھی چینی وہ بالکل اینڈ پر ہے اور آگے سے ساری چیزیں گزر کے جا رہا ہے، پھر لے کے سب کچھ جب واپس آیا کاؤنٹر پہ، تو کاؤنٹر پہ آگے پھر وہ لولی پاپ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں کہ یہیں سے جو 10 20 50 روپے بچیں گے چلو یہ ڈال دو، یہ خواہ کی ہے۔ سیکھو مینجمنٹ کو، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ سیکھی جاتی ہے مینجمنٹ۔ جو بڑے درجے پہ آ کے سیکھتے ہیں نا جی، ہم وہ مینجمنٹ کی پریزنٹیشن لینی ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب گئے تو جو ریک لگے ہوئے ہیں، ان ریک میں جو سامنے فرنٹ پر آپ کی نظر پہ جو ریک ہے نا، اس پہ وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے، اور جو نیچے ہے وہ چیزیں جو بچے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بچے کی ٹافیاں اوپر نہیں ہوتی، وہ جب ساتھ جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے، اس کی نظر وہاں پڑ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں اوپر کیا ہے، اس کے سامنے وہ ہے، لہٰذا وہیں پہ روک دیا۔
یہ مینجمنٹ ہے، یہ وہ حصہ ہے اس کا اسٹور کو چلانے کا، جس کو میں نے چلنا کیسے ہے، کون سی ریک میں کون سی چیز رکھنی ہے. یہ جوتیاں نہیں آئی ہیں، جوتی کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کس کا سیزن چل رہا ہے؟ اب دیکھو سیزن چل رہا ہے سردی کا، اور فرنٹ پہ کپڑا جوڑ دیں، کس کا؟ سمجھ آئے گا؟ تو یہ مس مینجمنٹ ہوگی نا، تو کام خراب کر دیا اس نے. اور میری دکان ہے، میرے ملازمین ہیں، بیٹھے کیسے ہیں، ان کی گفتگو کا طریقہ کیا ہے، آنے والا گاہک اس سے پریشان تو نہیں ہو رہا، خاتون آ رہی ہیں تو خواتین پریشان تو نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں مینجمنٹ کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیزائن کریں گے اپنی زندگی میں، اپنے گھر سے اور اپنی ذات سے. بھی پین جیب میں ڈالنا ہے نا، تو سیدھا بھی ڈال سکتے ہیں اور الٹا بھی، میری مرضی بھائی میں جو مرضی پاواں، تو بھائی اس کو ذرا سیدھا ڈال لو. جرابیں پہنتے ہیں تو جو پڑ گئی ہے، جس کا نشان پڑ گیا دائیں بائیں کا، تو بھائی دیکھ کے پہن لو، یہ میری دائیں ہیں یہ بائیں ہیں. ایسے جب اللہ کی نعمتیں ہیں تو ان کا انتظام ان چیزوں میں. باقی نظر کا استعمال ہو یا بدن کا استعمال ہو یا اپنی صلاحیتوں کا استعمال ہو یا اپنے وقت کا استعمال ہو، یہ تو ساری چیزیں ہیں ہی ہیں. میں نے ان چیزوں پر نظر ڈالنے کی کوشش آپ کی توجہ دلائی ہے جن سے ہماری دعوت ہماری گھر میں ملے گی. یہ کلاس لے کر آئے ہوئے ساتھی، یہ پڑھ کے آئے، یہ پڑھنے گئے ہیں، یہ اب کوئی نظام کوئی اور آ گیا. بھائی یہ کیا ہوا؟ بھی ہمارے نبی نے یہ سکھایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین یہ ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے. تو ایک خوبصورت زندگی کا مطلب کریموں کا نام نہیں ہوتا. خوبصورت زندگی اطمینان والی زندگی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. خوبصورت زندگی سکون والی زندگی ہوتی ہے، اور سکون تو ہر جگہ چاہیے. اب کون سی چیز کہاں کس وقت ضروری ہے اس کو وہاں دیکھنا ہے. ان چیزوں کو پورا کرنا یہ ہمارے روز مرہ کی ضرورت ہے. اور روز مرہ کی چیزوں کو ہم نے پورا جب کرنا ہے تو اپنی چیزوں کو خود سنبھالنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اپنے بستر کا، اپنی چیزوں کا، اپنے گھر میں، اپنے انتظام میں، اپنی سیٹنگ میں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے گھر میں، تاکہ ہمارے چلنے پھرنے آنے جانے میں ہی پتہ چل جائے کہ یہ ماشاء اللہ پتہ چلے کہ یہ کلاس کا بچہ ہے، اب یہ مسلمان کا بچہ ہے. ایک نظام اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، یہ ہماری زندگی میں بنیادی تبدیلی ہوگی. تباہیاں جوڑ رہے ہیں سیدھی ہونی چاہیے، رکھ رہے ہیں سیدھی ہونی چاہیے، ہم بیٹھ رہے ہیں ترتیب سے ہونی چاہیے. صف بندی میں کیا ہے، غور کیا کبھی آپ نے؟ صف بندی میں کیسا ڈسپلن ہے؟ بالکل سیدھی. اور پھر حضور نے فرما دیا اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. دل ٹیڑھے کا کیا مطلب ہے؟ بندے کی زندگی گزارنی اس کو طریقہ ہی نہیں ہے میں نے گزارنی کیسے، سیدھی. اچھا آگے پیچھے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ عبادت تو وہی کر رہا ہے نا. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ صف سیدھی کرو. سب وہ عرب میں آواز لگ رہی ہوتی ہے، اقیموا صفوفکم، سو سیدھے کر لو. یہ حضور کی حدیث ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں اور ہم یوں سیکھ کے اپنی زندگی کو خوبصورت کر لیں. ہم اپنی کاپی کو، اپنی کتابوں کو، اپنی چیزوں کو، اپنی ضروریات کو، اپنی اینک کو، اپنی موبائل کو، اپنی چارجر کو اپنی مینٹین کر کے چلیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا عمل ہماری دعوت بنے گا. اور ہم جہاں بیٹھے ہوں گے خوبصورت زندگی، پرسکون زندگی. مجھے پتہ ہے میری چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، بھئی یہاں میری تھی غائب کیوں ہو گئی، پھر آسانی ہو جائے گی. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا، دوسرے میں انشاءاللہ ہم تجوید پڑھیں گے انشاءاللہ.